پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ پروگرام میں کے شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کارگل کی جنگ میں زخمی ہونے والے سپاہی جاوید اقبال کا، جنہیں پاک فوج کی جانب سے 10 سال کے لیے 200 کنال کی زمین دی گئی تھی لیز پر، لیکن آج تک وہ قبضہ چھڑانے میں ناکام رہے ہیں، ان پر قابضین ہیں۔ انہوں نے بارہا پنجاب حکومت سے بھی اس سلسلے میں رابطہ کیا ہے، لیکن انہیں کوئی مناسب جواب نہیں دیا گیا۔ جواب ان کو دیا جاتا ہے لیکن ان کی درخواست پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں آتی۔ سپاہی جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید، بتائیے کہ آپ نے رابطہ کیا، پنجاب کے کسی وزیر سے رابطہ کیا، وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا آپ نے اس مسئلے کے بارے میں، اور وہاں کے جو ڈی پی او ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کمشنر کیا کہتے ہیں؟ میں نے وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا ہے، وہاں وزیر اعلیٰ نے مجھے ارجنٹ لیٹر دیا ڈی پی او کاڑا کے لیے۔ ڈی پی او کاڑا کے پاس بلال صدیق کو میں نے کے پاس کیا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ بے شمار دفعہ جا چکا ہوں۔ وہاں سے ایکسپیکٹیشن کرتا ہے، بٹھاتا ہے، کہتا ہے یار آپ نے ملک کے لیے قربانی دی، آپ کی دل میں ہمارے دل میں بڑی قدر ہے، لیکن وہاں پہ اثر وہ ان قابضین سے ملا ہوا ہے۔ فون پہ کچھ کہتا ہے، جب میں زمین پہ جاتا ہوں ایس ایچ او کو کہتا ہے جی اس کو آج ٹھیکہ لے کے دے دو، اس کو زمین لے کے دے دو، سپاہی لے کے دے، اس کو قبضہ لے کے دے دو۔ وہاں پہ ایس ایچ او کہتا ہے یار بالکل، وہ کہتا ہے جی آپ چلے جائیں، ابھی نمبر دے کے میں آپ کو فون کر کے بلا لوں گا۔ وہاں پہ مطلب ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، وہاں پہ عمل درآمد کسی چیز پہ نہیں کرتے ہیں۔ وہاں پہ کمشنر صاحب نے ارجنٹ لیٹر دیا تھا ڈی پی او کاڑا کے لیے، اور اس کے لیے وہ میں نے ان کو پھر بڑھ یہ کہا، میں نے کہا سر آپ نے پہلے 2 دفعہ مجھے چیف منسٹر کی طرف سے میں جب آیا تھا آپ کے پاس لیٹر لے کے، تو آپ نے مجھے یہ کہا تھا۔ وہ کہتے نہیں آج تو آپ کا مسئلہ ہر حال میں ہو جائے گا۔ بلال صدیق کو مینا صاحب تھے جو ابھی اس وقت وہاں پہ نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں آج آپ کا ہر حال میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہاں پہ وہ ایس ایچ او کو پھر فارورڈ کیا، ایس ایچ او نے کہا یار انشاءاللہ یار آپ دیکھیں وہ بڑے قابضین ہیں، بڑے باثر ہیں، ان سے تو ہم قبضہ نہیں لے سکتے، میں آپ کو بیٹا ٹھیکہ لے کے دے دوں گا۔ میں نے کہا دیکھو میں نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اب اس کو آپ لوگوں کا کام ہے ان کے ساتھ ملک کو قابضین سے قبضہ چھڑانا۔ تو کہتے ہیں یار آپ نمبر دے دیں ہمیں، میں آپ کو ٹھیکہ لے کے دے دوں گا۔ لیکن وہاں پہ آج تک تو فون کرتے رہتا ہوں، آج کل اسی بات میں اسے سکوں۔ ٹھیکہ کس چیز کا؟ وہ زمین کا بھی جی، قبضہ تو میں آپ کو نہیں لے کے دے سکتا کیونکہ وہ تو بڑے مظاہرین ہیں، وہاں پہ جو ہے نا اس طرح کر دیتے ہیں کہ گولیاں چلاتے ہیں۔ وہاں پہ تحصیلدار ہے، وہ کہتا ہے جی یار وہ تو قبضہ لینا ہمارے لیے ناممکن بات ہے۔ میں نے کہا جی ابھی دیکھیں پھر آپ اس کی ایکسپیکٹیشن کیوں کرتے ہیں؟ میں جاتا ہوں، آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ڈاکومنٹ میرے نام پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ سپاہی منصب کو اپلیکیشن دے دیں۔ تحصیلدار کہتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سپاہی منصب کو اپلیکیشن دی، اور سپاہی منصب نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، تو ڈی او آر نے اس پہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کروایا۔ گورنر کو بھی اپیل بھیجی ہے، گورنر صاحب نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب دیکھیں کہ وہ 3 پیج پہ جو فیصلہ ہے سپاہی منصب کا فیصلہ ہے، اب اس کو دیکھیں وہاں پہ وہ اس کو ہدایت کی جاتی ہے ڈی او آر کاڑا کو کہ فل فور اس کو قبضہ دلوایا جائے، لیکن اس پہ کوئی قبضہ نہیں دلوایا۔ اس کی اپیل بھیجی ہے، اس کے اوپر پھر فیصلہ کر دیا کہ جی ہم نے فیصلے کے لیے کہا ہے، اس پہ زیادہ فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا۔ میں نے کہا عمل درآمد ایسے ہو جائے جب زمین مجھے نہیں ملی۔ اس پر کمشنر صاحب کے پاس میں دوبارہ گیا تو انہوں نے پھر مجھے ارجنٹ لیٹر تیسری دفعہ پھر دیا ڈیپو کے لیے، تو ڈیپو نے پھر بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ سینئر منسٹر ذوالفقار کھوسہ صاحب، تو وہاں کو بھی میں نے ڈاکومنٹ دیے، تو وہاں ان کو بھی ڈاکومنٹ دیے ہیں۔ ذوالفقار کھوسہ صاحب کو وہاں پہ اکاڑا ملٹری فارم میں ہماری میٹنگ میں آئے ہیں، تو کہہ میں نے وہاں پہ کھڑے ہوں، میں نے ان کا جب کہتے ہیں جی میں نے آپ کے پاس ریٹرن ہے، میں نے کہا جی بالکل، یہ آپ کھلی کچہری کے کاغذات ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ جا چکا ہوں کھلی کچہری میں بار بار جاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں میری وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کرا دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں جب جاتا ہوں آپ مجھے کہیں گے یار آپ کو زمین نہیں ملنی، آپ آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں، لیکن میں بار بار جاتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، کہاں سے آتا ہوں۔ اب یہ لوگ نہیں سوچتے، وہاں جو لیٹر دیا آپ اکاڑا چلے جائیں، وہاں اکاڑا میں جا کر وہاں پہ دیکھیں اکاڑا آدمی فری تو نہیں جاتا، میں تو بس پہ جاؤں گا، کہ میرے پاس کوئی اپنی گاڑی تو نہیں ہے، میں گاڑی پہ جاؤں گا وہاں اکاڑا میں۔ وہاں کہتے ہیں ڈی پی او کہتے ہیں یہاں بندے لے کے آ جاؤ قبضہ لینے کے لیے، جب میں بندے لے کے جاتا ہوں وہاں پہ کہتے ہیں یار وہ ہم نہیں قبضہ آپ کو دے سکتے، آپ کو ڈی او آر اکاڑا دے گا۔ میں نے کہا یہ بات آپ نے فون پہ نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن وہ وہاں پہ وہ قابضین کے ساتھ ان کا اللہ بہتر جانتے اس پہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت صاحب جو ہے، پنجاب حکومت جتنی بھی ہے نا، اس پہ مجھے قبضہ نہیں دلوا سکی اس وقت تک۔ نہیں جاوید، آپ کی وزیر اعلیٰ سے آپ گئے ان کے پاس، ان سے آپ نے درخواست کی، ہاں بالکل، انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ کتنی بار آپ گئے ان کے پاس؟ ان کے پاس میں تو 5-6 دفعہ جا چکا ہوں۔ اچھا، یہ گوندل صاحب بے شک آج بھی وہاں سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کے سامنے ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ جو کہتے ہیں جی آپ کی ملاقات وہاں آپ خواجہ عمران صاحب کے پاس چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، لیٹر نکال، وہاں پہ ملتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی ڈی پی او کے لیے 2 دفعہ بھیجا مجھے، ڈی سی او کے لیے 3 دفعہ بھیجا، اور وہاں پہ سینئر بورڈر آف ریونیو آفتاب صاحب ہیں، انہوں نے مجھے 2 دفعہ بھیجا وہاں پہ۔ میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں میری آپ ملاقات کرا دیں، مجھے ملاقات کروا دیں وزیر اعلیٰ صاحب سے، کیا میں پنجاب حکومت کا آدمی کو چھوڑ دیں، میں پنجاب حکومت کے شہری تو ہوں نا، ایک عام سے انسان ہوں۔ وہاں پہ میری ابھی کیونکہ میری وہاں پہ کوئی زمین نہیں ہے میری، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمین یہ مجھے جو ملی اس کے لیے میں 2 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوں، اور مجھے جی ایچ کیو کی طرف سے آرمی کی طرف سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ بٹوین مجھے ملے تھے اس میڈیکل بورڈ کے، تو وہ میں خرچ کر چکا ہوں، اور 50,000 کے اس وقت بھی مقروض ہوں۔
لیکن یہ کہ ویسے میں جہاں لگا رہا ہوں میں بار بار کوشش کرتا ہوں کیا ہے کہ مجھے یہ زمین یہاں کہیں سے مل جائے، لیکن اس پہ کوئی سنتا ہی نہیں میری بات اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جاوید اقبال۔ پنجاب ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے، ان کو زمین دی گئی اکاڑا کے اندر اور ابھی تک اس پر قابضین کا قبضہ ہے۔ یہ بارہا وزیر اعلیٰ ایوان وزیر اعلیٰ گئے ہیں لیکن ان کی ملاقات نہیں کی گئی ہے۔ میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کو سپاہی جاوید اقبال کو اپنا حق دلایا جائے۔ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ڈی او آر ان سے تعاون نہیں کر رہے، ڈی پی او کے پاس جاتے ہیں، ڈی پی او انہیں ایس ایچ او کے پاس بھیجتے ہیں اور ایس ایچ او انہیں ٹرخا کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ ایک بار پھر میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس قسم کے وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا ٹھیک ہے وہ پاک فوج کی بات نہیں کرتے لیکن ان کا تعلق بہرحال پنجاب سے ہے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ہی ان کی یہ شکایت سننی چاہیے اور اسی پر ایکشن لینا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے کراچی کی صورتحال کی۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی اور اتحادی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق گزشتہ 2 سے 3 دن میں 41 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ آج بھی وزیر داخلہ رحمان ملک کراچی پہنچے ہیں اور انہوں نے ایم کیو ایم کی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کراچی میں ہر صورت میں امن کے خلاف یا جو امن کے دشمن ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دنیا نیوز کے نمائندے منصور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ جی منصور، بتائیے کہ یہ کن کن علاقوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں اور اب کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ کراچی میں جو یہ واقعات ٹارگٹ کلنگ کے، فائرنگ کے اور پرتشدد واقعات جو یہ تسلسل سے ہفتے کے رات سے جاری ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقے ہیں اس میں یہ اورنگی ٹاؤن ہے، سائٹ کے کچھ علاقے ہیں، بلدیہ ٹاؤن ہے، کورنگی ہے اور لانڈی کے علاقے جو ہیں یہ سیر فہرست ہیں۔ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو شہر کے بیشتر علاقوں میں جو ہے خوف و ہراس کا سما برقرار ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں کیونکہ اب بھی 2 روز میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے یہ 41 تک جا پہنچی ہے۔ آج صبح سے جو یہاں پر یہ فائرنگ کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں سے جو لاشیں ملی ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل بھی میں آپ کو یہ بتا دوں جاوید، زمان ٹاؤن کورنگی نمبر 6 میں جو ہے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد خالد اور فہیم ہلاک ہوئے اور اس سے قبل گلشن اقبال کے علاقے موتی محل سے بھی ایک لاش ملی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ وقفے سے جاری ہے۔ پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس ذرائع کے علاوہ جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے ہم نے یہ دیکھا کہ کل کے مقابلے میں رات بھر بھی جو ہے مختلف حساس علاقوں میں گشت جاری رہا، چھاپے مارے گئے۔ یہاں سے رینجرز نے اور پولیس نے دعوے کیے کہ متعدد افراد کو ہم نے گرفتار بھی کیا، تاہم ان کو ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں لایا گیا، ان کے نام آیا ان سے کسی قسم کی کوئی برآمدگی عمل میں آئی ہے، مگر یہاں پر دعوے کیے گئے ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور جو افراد ان واقعات میں ہلاک ہوئے ہیں ان کے قتل کے مقدمات بھی درج ہوئے ہیں۔ یہاں پر شام میں ہم نے دیکھا کہ ملیر کے علاقے میں جو ہے صورتحال کافی کشیدہ تھی کیونکہ کل یہاں پر جو فائرنگ کے واقعات رونما ہوئے تھے جس میں 2 سگے بھائی قمر عالم اور عمران جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئے تھے اور آج صبح جو ہے گھر کے باہر ملیر کے علاقے میں جو ہے کھڑا ہوا محمد رضوان کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ اچھا منصور، آج سیاسی قیادت بھی ملی ہے، وزیر داخلہ رحمان ملک بھی کراچی میں ہیں، ایک بار پھر عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو امن خراب کرنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کتنی کمٹمنٹ پائی گئی ہے اتحادیوں میں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، وفاقی وزیر داخلہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جب یہ ایک کراچی میں جب صورتحال خراب ہوتی ہے تو وہ کراچی کا دورہ کرتے ہیں اور اس صورتحال میں جو ان کے اتحادی ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی کی جاتی ہیں اور اس میں کچھ وعدے ہوتے ہیں اور یقین دہانی کروائی جاتی ہے اہلیان کراچی کو کہ ان واقعات پر کنٹرول کر لیا جائے گا۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہفتے کے روز جو ہے صوبائی وزیر داخلہ نے ایک اعلان کیا تھا ڈبل سواری کے حوالے سے جو کہ نومبر 2008 سے کراچی میں لگائی گئی ہے۔ صرف ہم نے یہ دیکھا کہ مذہبی تہواروں کے موقع پر 2 سے 5 روز کے لیے اس میں جو ہے
ہے چھوٹ دی جاتی تھی، مگر 2 سال سے کراچی میں ڈبل سواری پر پابندی عائد تھی۔ صوبائی وزیر داخلہ نے اعلان کیا تھا پابندی ہٹانے کا، مگر صبح جب اس کے نوٹیفیکیشن کا جب معاملہ سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت بہت شکریہ محمد منصور، کراچی کے حالات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اگر آپ اپنی رائے یا اپنی کسی بھی کامنٹ سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ جاوید اقبال کو پروگرام نیوز واچ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔